سب سے پہلی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیں اپنے گاؤں میں نظر دوڑائیے گا، ایک بندہ پروفیسر ہوگا، ایک بندہ اسکول ٹیچر ہوگا، ایک بندہ واپڈا میں ہوگا، ایک بندہ جو ہے وہ بزنس مین ہوگا، ایک بندے نے ڈیرہ داری بڑی جو ہے وہ بڑھا کے رکھی ہوگی، کافی جانور ہوں گے، ڈیری بنائی ہوگی، ایک بندہ یورپ میں ہوگا۔ اب ہر بندہ کہتا ہے یار میں ٹھیک ہوں لیکن مجھ سے بہتر وہ ہے، میں بڑا کماتا ہوں لیکن مجھ سے بہتر وہ ہے۔ ویسے بھی انسان جڑا کدے رجدا نہیں آندا اور آج میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سونے دیاں وادیاں ہون تے تاں انسان رجدا نہیں آندا، ایک اور آج 3 ہو جان تے پھر گل بن جاندی، 3 بھی لب جان نے آنا گل نہیں بنی، ایک اور آج۔ تو اپنے گاؤں میں نظر دوڑائیں، جو بندہ ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی شام کو بھوکا نہیں سوتا، اسے بھی اللہ رزق کھلاتا ہے۔ اور پھر بلکہ مجھے بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا، شاعر کہتا ہے کہ آسماناں اُتے اڑدے پنچھی پک پکیرو کسے نے ویکھے نے۔ بڈھے بیٹھے نے، وڈیرے بیٹھے نے، پک پکیرو کا مطلب ہوتا ہے سام کے رکھنے والا، اگاں دی سوچنے والا کہ میں اگوں اے کر لاں۔ آسماناں اُتے اڑدے پنچھی پک پکیرو کسے نے ویکھے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ نہ او بھکھے مردے نے، او بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے۔ بندے ہی رزق ذخیرہ کرتے ہیں، بندے ہی بھوک سے مرتے ہیں، پرندے رزق ذخیرہ نہیں کرتے اور وہ بھوک سے بھی نہیں مرتے۔ اس وقت دیکھ لیں آٹے کا بحران ہے، ہمارے ملک میں ایسے تاجروں کی کمی نہیں ہے جو آٹا چینی گھی اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، مہنگا ہوگا تو میں بیچوں گا۔ سرکار نے ایسے بندے پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ میں سنبھال کے رکھ لواں، جدوں قیمت ود جاتی تو میں ادوں بیچاں دا۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا اس پہ آتا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم کہیں گے میں ٹھیک الحمدللہ کماتا ہوں لیکن مجھ سے بہتر وہ ہے جو اتنا کماتا ہے۔ وہ مجھ سے جا کے پوچھیں وہ کہے گا مجھ سے بہتر وہ ہے، اس سے پوچھیں وہ کہے گا مجھ سے بہتر وہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ 20,000 کماتا ہے وہ کہے گا مجھ سے بہتر وہ ہے جو 30,000 کماتا ہے۔ 30,000 والا کہے گا مجھ سے بہتر تو وہ ہے جو پولیس میں ہے، 40,000 تنہا ہے۔ 40,000 والا کہے گا مجھ سے بہتر تو انسپیکٹر ہے جس کی لاکھوں میں ہے۔ انسپیکٹر کہے گا مجھ سے بہتر تو وزیر ہے جس کی اتنی زیادہ ہے۔ وزیر کہے گا مجھ سے بہتر تو وزیر اعظم ہے جس کی اتنی تنہا ہے۔ اب وزیر اعظم بھی کہے گا مجھ سے بہتر فلاں ہے۔ آئینہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں سب سے بہتر کون ہے؟ تو میرے نبی نے ان سب عہدے داروں میں سے کسی کا نام نہیں لیا کہ پولیس والا، فوج والا، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ، یہ سارے بہتر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چنگا او یہ جڑا بہ کے قرآن آپوں میں پڑھ ہے تو دوجیاں میں پڑھانا ہے۔ سب سے بہتر وہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اس میں جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے کا ذکر نہیں۔ سرکار نے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مختلف قسم کی قومیں ہیں اور ان سب قوموں میں سے سرکار نے ایک قوم کی عظمت کو بیان فرمایا اور سرکار نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی ہر قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں۔ کچھ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، کچھ زکوٰۃ بڑے ٹائم سے دیتے ہیں، کچھ حج بڑے کرتے ہیں، کچھ روزے بڑے رکھتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات بڑا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھیں نا سب سے بہتر کون ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔